بسم اللہ الرحمن الرحیم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ آیت نمبر 2 میں اب اور تصویر اللہ تعالیٰ کلیئر کر کے بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں، جن سے تم پیار کے خط لکھ رہے ہو، جن کو محبت کے، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی بھی کریں گے اور زبان درازی بھی، نہ ان کی زبانیں تمہیں چھوڑیں گی نہ ان کے ہاتھ تمہیں چھوڑیں گے، ہر طریقے سے وہ تمہیں برا بلا کہیں گے، برا سلوک کریں گے، اور خواہش کریں گے، شدید خواہش کریں گے کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، یعنی اگر ان کا ہاتھ پڑ گیا تو وہ اپنے دین پر تمہیں واپس پلٹا لے کر جائیں گے۔ اور تیسری آیت نے فرمایا تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ کب ہے؟ کہ جب کفر اور اسلام کا میدان سج گیا ہو، ایک طرف فرض کریں ایک رشتہ دار ہے، ایک طرف دوسرا رشتہ دار، ایک طرف ایک بھائی ہے، ایک طرف دوسرا بھائی ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اور یہ ابتدائی اسلام میں یہ مناظر بہت زیادہ پیش آئے تھے۔ اب چونکہ یہاں اسلام کی فتح اور شکست کا معاملہ ہے اور بالکل میدان سجنے والا ہے، اب یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق وہ بیچ میں آڑ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جیت گئے تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کریں گے وہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے۔ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولادیں تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائیاں ڈال دے گا، تمہارے اور ان رشتہ داروں کے درمیان خدا جدائی ڈال دے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، آپ نے آیات یہ سنتے رہتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، جن کی خاطر سب کچھ خدا کی نافرمانی کی تھی۔ یاد رکھیے قرآن مجید نے جو بیان فرمایا، اگر اولاد کی خاطر خدا کی نافرمانی کی ہے، ایک دفعہ ہے کہ خدا کی محبت میں اولاد کے ساتھ محبت کی، سب چیزیں سب محبتیں خدا کی محبت کے سائے میں ہیں، اور ایک دفعہ ان محبتوں کی وجہ سے خدا کی حدود سے تجاوز کیا تاکہ ان کو آرام و آسائش زیادہ ملے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ یہ رشتے قیامت کے دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، جو قرآن نے بار بار مینشن کیا ہے، اور قرآن کی بات کوئی نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چوروں کا گینگ پکڑا جاتا ہے نا تو پھر وہ ایک دوسرے کی مخبریاں کرتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مثلا اگر ایک پکڑا گیا ہے تو باقی نہیں پکڑے گئے، فرض کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں میرا نام نہ لے کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تو جو خدا کے مجرم ہوں گے، چونکہ اس وقت پھر پردے ہٹ جائیں گے، سب نتائج سامنے آ جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جانا چاہیں گے۔ جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، پکے سے پکا یار بھی اپنے پکے سے پکے یار کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں کہ پوچھنے سے نہ پکڑا جاؤں گا کہ یہ اس کا دوست ہے۔ تو یہ رشتہ داریاں اور تعلقات اگر اللہ کی رضا کے خلاف جانے کا سبب بنے، یہ دشمن بن کے قیامت کے دن ملیں گے، اور وہ دوستیاں، وہ محفلیں، وہ رشتہ داریاں کہ جو ایک دوسرے کے معاون بنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارنے کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اولادوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے، اگرچہ اولاد مثلا ان کا ایمان کچھ ان کا درجہ کم تھا، ہم اضافہ کر کے انہیں اکٹھا کر دیں گے۔ سورہ طور میں یہ گزر چکا پیچھے، بغیر اس کے کہ ہم اس اوپر والے درجے، مثلا وہ ماں باپ اوپر تھے، ان کا اجر ہم کچھ کم کریں نہیں کریں گے، نچلوں کو ملا دیں گے تاکہ باقی نعمتوں کے ساتھ ایک اضافی خوشی اپنی اولاد سے دوبارہ ملاقات کی ہو۔ اسی طرح جو اچھے دوست تھے وہ بہترین
تختوں پر تکیے لگائے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے لذت لیں گے اور استفادہ کریں گے. تو بس وہ رشتہ جو خدا سے دوری کا باعث بن گیا ہے وہ قیامت کے دن دشمنی ہوگی، چاہے سگا بیٹا ہو چاہے سگا بھائی ہو. یہ اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے تمہاری قرابتیں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گی. قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.